کہ نوح علیہ السلام کشتی بناؤ میرے سامنے، میں دیکھ رہا ہوں، اور اپنی وحی بھیج کے، فرشتہ بھیج کے آپ کو سکھا بھی رہا ہوں کہ کیسے بنانی ہے۔ سب سے پہلے لکڑی کے کام کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور پہلی کشتی بنانے والے نوح علیہ السلام۔ آج دنیا کہاں پہنچ گئی، کتنی ترقی کر گئی، کتنی دنیا میں بحری جہاز بن گئے، لیکن سب کی شکل وہی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی، اور کوئی شکل نہیں بنا سکے۔ اللہ نے حکم دیا، نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹی، پھٹے تیار کیے گئے، جبریل علیہ السلام سمجھاتے رہے، آپ پھٹوں کو جوڑتے رہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ، اب کافروں کے بارے میں پھر مجھے کچھ نہ کہنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، انہیں غرق ہی ہونا ہے۔ خدا کی شان دیکھیں کہ جب قوم گزرتی نا وہاں سے اور دیکھتی کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں یا کوئی چیز ایسی بنا رہے ہیں، تو وہ ہنستے اور مذاق کرتے، کہتے واہ بھائی واہ، نوح علیہ السلام ہم نے تو سنا تھا کہ کشتیاں پانی میں ہوتی ہیں، آپ خشکی پہ بنا رہے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، اور ٹھٹھے اڑاتے اور مذاقیں اڑاتے۔ نوح علیہ السلام اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے کب پتہ لگے گا، کیسے پتہ لگے گا بھی طوفان کب آتا؟ اب علم غیب ہوتا اور علم ارحام ہوتا تو پوچھتے کہ جناب کب آئے گا، اور جب آئے گا تو مجھے کوئی نشانی بھی تو بتلا دیں تاکہ میں تو تیار ہو جاؤں نا پھر کشتی میں بیٹھنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین، کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، اب تنور میں تو آگ ہوتی ہے یا تنور کو اتنا نیچے تو نہیں لگایا جاتا نا کہ نیچے سے پانی نکل آئے، تنور تو زمین پہ رکھے ہوتے ہیں نا، ان میں تو روٹی پکائی جاتی ہے، اور پانی اتنا ہو جائے کہ تنور سے بھی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آپ فوری طور پر ہر چیز کی جوڑے جو ہے لے کے کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ مرد عورت اسی طرح، جانور ہے، گائے ہے، اس کا ذکر ہے، انثیٰ ہے، بکری ہے، بکرا ہے، دمبی ہے، یعنی ہر چیز کی جوڑے، اور جب اس میں بیٹھ جاؤ تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں قوم ظالمین سے بچا لیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، پانی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی پانی کا قطرہ آسمانوں سے نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے اتنا دروازہ کھلنا ہے، اتنا کھلنا ہے، اتنا کھلنا ہے۔ کہتے ہیں صرف وہ نوح علیہ السلام والے طوفان والے دن جو ہے نا جی، وہ پانی کے اس محبس پہ فرشتے بھی کنٹرول نہیں کر سکے، پانی نکل گیا۔ اللہ نے آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیے، اور وہاں سے شدت کا پانی برسا، اور اللہ نے زمین کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اپنے چشمے اور اپنا پانی جو ہے نکالو باہر۔ فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، پوری زمین گویا کہ چشمہ بن گئی، آسمانی اور زمینی پانی مل کے ایک ہو گئے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے تو اللہ کے حکم سے یہ کہا قال اركبوا فيها
بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ جب بیٹھے تو کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے چلو، اللہ کے نام سے ہر چیز چلتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ اگر جہاز میں کشتی میں سوار ہوں تو یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اور اسی طرح الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اور اسی طرح آیات میں سبحان الذی سخر لنا ھذا، وہ ذات بلند ہے، پاک ہے، جس نے ان کو ہمارے تابع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مسخر کرتے ہیں، وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، ہم نے دیکھو کیسے کشتیاں تمہارے تابع کر دیں، اللہ کے حکم سے وہ دریاؤں میں چل رہی ہیں۔ اب دریاؤں کو چلانے والا، ان پہ کشتیوں کو تیرانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اب جناب جب کشتی چل رہی تھی نا تو قرآن نے باقاعدہ پورا منظر بھی ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اب ان کو لے کے جائے، اور ایسی موجیں ہیں جیسے پہاڑوں، وَتَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا کھلا کافر تھا، وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہے اونچی جگہ پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آخر باپ ہیں، چاہے بیٹا کافر ہو، اولاد جیسی ہو، والدین کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام پکار رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کی جماعت میں نہ رہ جا، چونکہ آج وہ مومن ہے جو میرے ساتھ ہے، جو باہر ہے وہ کافر ہے۔ لیکن بیٹے کے دماغ میں اکڑ ہے۔ آج دیکھا نہیں ماں باپ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تم نے حرکتیں نہ چھوڑی، گھر ہو گیا، مجھے کیا پرواہ ہے، گھر سے نکال دو گے، کیا کرو گے میرا گھر سے نکال، آنکھیں دکھاتا ہے۔ لیکن جب وقت کے تھپیڑے لگتے ہیں نا جی، پھر یاد آتا ہے، ہائے والدین ٹھیک کہتے ہیں، ہائے میں نے اپنی زندگی برباد کر۔ لیکن اب کیا فائدہ ہوگا کہ اگر تم بعد میں پچھتاتے رہے، جب والدین بھی فوت ہو گئے، وہ قبروں میں چلے گئے تیرے غم میں۔ اس نے بھی کہا کہ ابا جان آپ کیوں مجھے ڈراتے ہیں؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں مجھے ڈرا رہے ہیں؟ یہ دیکھو کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، کتنا پانی آئے گا، 1 میٹر 2 میٹر 3، میں تو 200 میٹر اوپر کھڑا ہوں۔ نوح علیہ السلام پھر بھی سمجھا رہے ہیں، بیٹا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اللہ نے حکم دیا دریا کو، دریا بھی اسی کے، ہوائیں بھی اسی کی، زمینیں بھی اسی کی، وہ جس کو چاہیں جب چاہیں حکم دے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تیرے پشت میں کھڑے ہو کے نوح کا بیٹا میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ
فکان من المغرقین۔ قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک موج اٹھی اور پھر اس کو بھی غرق کر دیا۔ لیکن یاد رکھو یہ حال بینہم الموج، نوح اور بیٹے کے درمیان میں موج اٹھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا نہ دیکھے، درمیان میں موج آ گئی۔ اللہ اکبر، کیوں؟ آخر بیٹا ہے، اولاد ہے نا۔ اسی لیے حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نکالا ہے اپنی کتاب میں، کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ جہنم سے بچا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فرشتے جب جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو عرض کریں گے کہ مولا آپ کا تو وعدہ تھا کہ یوم لا یخذ اللہ النبی، میں کسی نبی کو رسوا نہیں کروں گا قیامت والے دن۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے؟ ایو خزی ابعد، اس سے بڑی اور کیا شرمندگی ہے؟ اللہ حکم دیں گے ابراہیم اب دیکھو، دیکھیں گے تو وہ ایک بدنما جانور کی شکل میں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اے ابراہیم میرے فیصلے نہیں بدلتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کافروں کے لیے ہر حال میں جہنم ہے، لیکن ہم نے اس کی شکل بدل دی ہے، کوئی پہچانے گا نہیں کہ کون ہے، تاکہ آپ کو رسوائی سے بچا لیں۔ لیکن اس نے جہنم میں جانا ہے، ماواہم النار، مشرک اور کافر کو کبھی جہنم سے نجات نہیں مل سکتی، اس نے ہر حال میں جہنم میں جانا۔ حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک پہ جنت حرام کر دی۔ اب نوح علیہ السلام نے دیکھا وہ تو اب کشتی چل پڑی چلتی چلتی جس زمینوں کو اللہ نے حکم دیا تھا پانی نکالنے کا، آسمانوں کو برسانے کا، اسی رب نے حکم دیا یا زبلئی ماء کے وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، زمین اپنا پانی پی جاؤ۔ آسمانوں نے برسنا چھوڑ دیا، زمین نے پانی پینا شروع کیا، بالکل صاف ہو گئی۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اب جودی پہاڑ کے کنارے لگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جودی یہی پہاڑ ہے، ہمالیہ جسے کہتے ہیں انڈیا میں، یہ نہیں ہے بات، جودی تو عرب کا پہاڑ ہے، وہ تو جانب عراق میں ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کو پکارا، نادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، دعا کرو اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، کسی کو اولاد کا داغ نہ دے، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد صالح دے، اور ہے تو اللہ ان کو صالح بنائے، ان کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، والدین کی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اور یاد رکھیں اس دنیا میں ظاہری بھی اور باطنی بھی، دینی بھی اور دنیاوی بھی، عزت اسی کو ملی ہے جس نے والدین کی فرما برداری کی۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے نا، اولاد چاہے کتنے مرتبے پہ پہنچ جائے، آخر انجام جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے پھر پکارا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔
یا رب میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ مجھے اور میرے اہل کو بچا لیں گے، یہ میرے اہل سے ہے، ڈوب گیا۔